کے ساتھ ڈفرز تو ہیں, انگریزی تو پڑھ نہیں سکتے, جوتے مہنگے پہن لیتے, کپڑے مہنگے پہن لیتے, ڈیزائنر کا بٹوا بھی ہوتا ہے, بٹ ان کو اسپیلنگ نہیں آتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ڈاکیومنٹ میں لکھا کیا ہے. 2 باتیں لکھی ہوئی تھی. نمبر 1, عمران خان کو لے کے جایا جائے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. نمبر 2, وہاں ان کی ٹریٹمنٹ ہو. 2 موٹی موٹی باتیں تھی. نہ ان کو لے کے گئے الشفا, نہ ان کی ٹریٹمنٹ گئی. پمس لے کے گئے, دھوکہ کیا اور جھوٹ کہیں کہ جی یہ تو رستے بند تھے. میں آپ کو حلفاً یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ تمام پی ٹی آئی کے ایم این ایز, ایم پی ایس, سینیٹرز, ہم نے اپنے اپنے حلقوں میں میسج کیا کہ خبردار کوئی شفا کے ساتھ نظر نہ آئے. اگر آپ عمران خان کے دشمن ہیں تو تب آپ شفا پہنچیں گے. ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا. ہاں یہ ضرور ہوا کہ انہیں کے جو چمچے کھڑچے ہیں ان کو پھول شول دے کے ادھر بھجوا دیا کہ جی اس چیز کو ڈسٹرپٹ کرو. سڑکیں کھلی تھی اور اگر ڈاکٹر فیصل پہنچ سکتے تھے شفا, وہ ہیلی کاپٹر میں تو نہیں گیا, وہ بھی نہیں گاڑیوں میں گیا, تو خان صاحب بھی جا سکتے تھے. انہوں نے دیکھے, بٹ یہ یاد رکھے, شیطان میں جو نون آتے نا, یہ نہیں, وہ نون لیگ ہے. انہی لوگوں نے سپریم کورٹ پہ اٹیک کیا تھا. ان کی عادت ہے بےزتی کرنا انسٹیٹیوشنز کی. انہی کے جلسوں میں مریم نواز کہتی تھی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. ہم نے کبھی یہ کہا؟ مارے ہم کھاتے ہیں, بٹ ایسی بات ہم نے اداروں کے خلاف کبھی نہیں کی. ہم نے باجوہ کا نام ضرور لیا اور آج بھی لیتی ہوں, کیونکہ اس نے بائیڈن کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور ہمارا پاکستان, ہمارا ہستا بستا پاکستان 6% گروتھ پہ, اکانومی, انویسٹمنٹ, نوکریاں, پیٹرول, ہر چیز سٹیبل تھی. اس کو اس نے لات مار دی. کیوں؟ کہ یہ صاحب نے باہر جانا تھا, اس کو بڑے پیسے چاہیے تھے. تو کیا ایسے بندے کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ وہ جرنیل ہو, وہ کرنیل ہو, وہ میں ہوں, وہ دوسرا ہو, سوال جواب تو ہوا نا کہ عوام کی قسمت کو, آپ نے 25 کروڑ کی عوام کی قسمت کو لات مار دی. میں نے بجٹ میں بھی یہ کہا تھا کہ جب مہنگائی آتی ہے وہ پیپلز پارٹی پہ بھی آتی ہے, وہ نون پہ بھی آتی ہے, وہ پولیس پہ بھی آتی ہے, وہ فوج پہ بھی آتی ہے. یہ جو شہداء, ان کی لسٹیں بڑھتی جا رہی ہیں, بلوچستان میں, کبل, سوات میں, آزاد جموں کشمیر میں, گلگت, کے پی کے میں, کیا یہ ہمارے بچے نہیں؟ وہ دوسری پارٹی سے ہوا, یا پولیس ہو یا فوج سے, وہ پاکستانی خون نہیں ہے؟ ان کو پرواہ نہیں ہے پاکستانیوں کی. غم ہمارا یہ ہے. اور ہم خان سے کیوں چمٹے ہوئے ہیں؟ خان ہمارے چاچا کا پتر نہیں ہے, بٹ خان پاکستان کے لیے بات کرتا ہے, تو سب لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آج جو ہم خان کے لیے سپریم کورٹ آئے ہیں, آدھے میں نے اس کو ادھر بھی نہیں جانے دیا. او بھائی, دہشت گرد ہالیڈے کرتے ہوئے آتا ہے افغانستان سے, اسلام آباد میں گھس جاتا ہے, امام بارگاہ اڑا دیتا ہے. اس کے لیے تو نہ پولیس تھی, نہ غارت تھی, نہ چیک پوائنٹ تھا. یہ پیچھے پولیس کی بھرمار دیکھے, بیچارے ان کو بھی کھینچ کے یہاں لے آتے. ایم این اے کو روکنے کے لیے ہر کوئی ہوتا ہے, دہشت گرد کو روکنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو. یہ لوگ پاکستان کو سر پہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. It is not about PTI, it is not about عمران خان, it is about پاکستان. خان کا بار بار یہی میسج آتا ہے کہ میرے وطن کو تکلیف نہ پہنچے, ورنہ اس کو ڈیل کرنے میں کون روک رہا ہے؟ اپنی اپنی کانشنس روک رہی ہے اس کو. سب کو جواب دیتے کیا بات ہے, کیوں آخر تو لے کر جاتی ہے لیکن الشفا دیکھیں, فرینڈس کے ڈاکٹرز حکومتی ڈاکٹرز ہیں, آپ ان سے کوئی رپورٹ لکھوا لو, نہ کوئی اسپیلنگ کا پوچھے گا, نہ کوئی ڈائگنوسس کا بولے گا, نہ اپنی نوکری کا. سب کو غم ہوتا ہے نا. پاکستان میں تو یہ لعنت آ چکی ہے کہ سرکاری بندہ کہتا ہے ہائی جی نوکری چلی جائے گی. چلی جائے, پاکستان تو نہ جائے نا. جی میڈم, خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا ہے کہ جب عظمیٰ خان کہہ رہی ہے کہ خان بالکل ٹھیک ہے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ عظمیٰ خان نے بالکل نہیں کہا. وہ پریس کانفرنس کا انہوں نے ان کے کلپ کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کی. اگر عمران خان ٹھیک ہے تو پھر وہ کیوں کہہ رہی کہ میرے بھائی کو شفا لے کے جاؤ؟ جی جی, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ان کی آنکھ جو بینائی جا چکی تھی 25 فروری میں, وہ قدرے بہتر ہو گئی ہے. بٹ وہ کہنا کہ جی وہ ان کی آنکھ قدرے بہتر ہو گئی, یہ کہنا کہ عمران خان ٹھیک ہے, ان کو شفا کی ضرورت نہیں ہے, یہ ماننے کی بات ہے کہ ان کی بہن یہ بات کہے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا میڈم, یہ بتائیے کہ ایک طرف تو آپ کی قانونی جنگ لڑ رہی ہے, دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ میں کل جب اتنا بڑا اہم اجلاس تھا, اپوزیشن لیڈر نے بات کر رہی تھی, باقی نے بات کرنی تھی, این اسی وقت آپ کی ایک خاتون سینیٹر مشال یوسف زئی نے اپنی تقریر تمام کرتے ہوئے تورم کی نشاندہی کر دی. عموماً تو ہوتا ہی ہے کہ حکومتی کارروائی ہوتا, اپوزیشن نشاندہی کر دی, اپنی کارروائی اور اپنے ہی فوجی مرواتے ہیں. دیکھیں, پی ٹی آئی کا میں شاید المیہ کہہ لوں, یہ ہمارے جو خاص کر وکلاء حضرات پی ٹی آئی میں آئے ہیں, وہ ایکسپیرینس پولیٹیشنز نہیں ہیں, وہ تگڑے وکیل ضرور ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب نے علامہ راجہ ناصر عباس کو اور محمود خان چکزئی کو, جو پی ٹی آئی کے حصے دار بھی نہیں ہیں, ان کو ہمارے لیڈرز اپوزیشن لگایا, کیونکہ جو بصیرت سے کام وہ لے سکتے ہیں, جو وہ ٹک ٹاکرز نہیں ہیں کہ جی آج ہم نے عمران خان کے لیے نیگوشیش کی, عمران خان کے لیے یہ نیگوسیشن کی. کل ہم تو نہیں تھے میٹنگ میں, وہ جو رپورٹس میٹنگ سے آ رہی ہیں کہ جو چکزئی صاحب نے مولانا صاحب کے گھر جا کے میٹنگ کی, اس میں انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا. وہ ایسا آدمی ہے چکزئی صاحب یا علامہ صاحب, وہ کبھی منسٹر نہیں رہے, ان کے پاس کتنے مواقع ہوں گے وزارتوں کے, پیسوں کے, کس کس چیز کے. ان کے گھر جا کے دیکھ لیا آپ, وہ کن گھروں میں رہتے ہیں, کتنی سادگی سے رہتے ہیں. تو اگر خان صاحب نے ان کو آگے بصیرت دی ہے, اگر ان کو آگے کیا ہے, اگر پی ٹی آئی کے معاملات عمران خان
की जंग और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए उनको आगे किया तो कोई रीज़न तो होगा ना। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मशाल यूसुफ ने कोरम के निशान दे करके अपने ही अपोजिशन लीडर को, अपने अरकान को गुफ्तगू करने मैं यही तो बता रही हूँ, मैंने कहा जो हमारे वकला आजाद पीटीआई में आए हैं वो तो अभी सेनेटर, उनको 6 महीने भी नहीं हुए, वो इनएक्सपीरियंस, उनको नहीं पता कि कब क्या करना है, सिंपल एज दैट। मैं उनकी ना तनकीद कर रही हूँ ना मैं इनकी तायीद कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे लीडर्स ऑफ अपोजिशन इसलिए हमारे सर पे बैठाए गए कि वो बेहतर फैसले कर सकते हैं हमारे लिए। जी 27 नंबर के जलसे में शेर अफजल मरवत साथ होंगे? देखिए, शेर अफजल मरवत के साथ तो जो हुआ वो एक, हम क्या कहते हैं, सियासत का अंधेरा वाला चैप्टर मैं जरूर कहूँगी। मैं ये नहीं कहती कि शेर अफजल साहब का वो जो बोलने का तरीका है वो शायद सबसे बेहतरीन हो, लेकिन जब सब लोग जेलों में थे, जब सब लोग तकलीफ में थे, एक शेर अफजल था जो निकलता था, पार्टी के लिए लड़ता था, कहते नहीं जी वो मिला हुआ है। तो मैं कहा मैं तो ऐसे हुए बहुत लोगों की निशानदेही कर सकती हूँ जो ऐसे ऐसे इलाकों में जाते, केपी में जहाँ मैं कदम नहीं रख सकती, कदम रखती हूँ या दहशतगर्द निकलता है या धमाका होता है, और ऐसे ऐसे लोग वहां जा रहे हैं, ना धमाका होता है ना दहशतगर्द। मेरे हल्के में जब गैस और तेल वालों ने आता है एक्सप्लेनेशन के लिए, उस दिन ड्रोन अटैक नहीं होता, और जिस दिन वो चले जाए ड्रोन अटैक शुरू हो जाती है, तो सबको पता है। लेकिन देखिए, इस वक्त डिवाइड एंड कॉन्कर का टाइम नहीं है, इस वक्त है खान की जिंदगी के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए इकट्ठे होकर चल रहे हैं। वो बंदा बाहर निकले, वो कल को मुझे पार्टी से निकालता है, दूसरे को निकालता है, तीसरे को निकालता है, सबको रखता है, वो उसकी मर्जी है। मैडम एलिगेशन भी तो लगाया था ना शेर अफजल मरवत ने अलीमा खान पे, और इसी वजह से पार्टी से देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं, ये सबसे डार्क चैप्टर शायद हो पीटीआई का। मैंने खुद रिक्वेस्ट की थी अलीमा खान साहिबा को भी, इन सब को, कि आप लोग अली अमीन के साथ, आपको याद है वो अजीब अजीब बातें चल रही थी, यहाँ पर कुछ वर्कर्स ने आके अटैक किया था हमारे केपी के एमपीएस और मिनिस्टर्स को। मैंने कहा देखिए तो दुश्मन आपसे करवाता है ये काम। मैं फिर दोबारा कहती हूँ, एक हो, ए हो, बी हो या सी हो, मुंह बंद रखें फिलहाल। खान साहब की जिंदगी के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, दिस इज ऑल वी नीड।